کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک غریب ماہی گیر کیسے سمندر کا سب سے خطرناک ڈاکو بن جاتا ہے؟ صومالیہ کے سمندری ڈاکو، جنہیں دنیا ڈاکو کہتی ہے، اپنے لوگوں کے لیے ہیرو کیوں ہیں؟ آج ہم ان کی پاگل پن بھری زندگی کے راز کھولیں گے اور تصور کریں کہ آپ ایک چھوٹے سے گاؤں کے ماہی گیر ہیں اور اچانک آپ کے سمندر سے روزی کمانے کا حق چھین لیا جائے۔ صومالیہ کے سمندری ڈاکوؤں کی کہانی ایسی ہی ہے، لیکن کیا یہ لوگ صرف لٹیرے ہیں یا ان کی لڑائی ایک بڑے ظلم کے خلاف ہے؟ آج ہم جانتے ہیں ان کا سچ۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ہے صومالی سمندری ڈاکوؤں کی۔ کیا یہ لوگ سمندر کے ڈراؤنے گنڈے ہیں یا اپنی قوم کے لیے ہیرو؟ کیا یہ محض جرائم پیشہ ہیں یا ان کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے اور سمجھیں گے کہ آخر صومالیہ کے یہ سمندری ڈاکو کون ہیں اور ان کی کہانی کیا ہے۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ دے گی۔ دوستو، کیا آپ یقین کریں گے کہ کچھ لوگ سمندر میں جہازوں کو لوٹتے ہیں اور پھر بھی ان کے گاؤں والے انہیں ہیرو مانتے ہیں؟ صومالیہ کے سمندری ڈاکو کی یہ کہانی ہر کسی کو حیران کر دیتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہیرو ہیں یا ولن۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ صومالیہ، جو افریقہ کے مشرقی ساحل پر واقع ہے، ایک ایسی سرزمین ہے جو کئی دہائیوں سے بد امنی، غربت اور جنگ کا شکار ہے۔ 1991 میں صومالیہ کی مرکزی حکومت ختم ہوئی اور ملک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس افراتفری نے صومالیہ کے لوگوں کے لیے زندگی مشکل کر دی، خاص طور پر ساحلی علاقوں کے ماہی گیروں کے لیے جو اپنی روزی روٹی کے لیے سمندر پر انحصار کرتے تھے۔ لیکن یہ کہانی صرف غربت کی نہیں بلکہ ایک بڑے ظلم کی ہے جو صومالیہ کے سمندروں میں ہوا۔ یہ بات ہے 1990 کی دہائی کی، جب صومالیہ کی حکومت کمزور ہوئی۔ غیر ملکی جہازوں نے صومالیہ کے سمندروں کا فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ یورپی اور ایشیائی کمپنیوں کے بڑے بڑے جہاز صومالیہ کے پانیوں میں غیر قانونی مچھلی پکڑنے لگے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال $300 ملین سے زیادہ کی مچھلی غیر قانونی طور پر پکڑی جاتی تھی۔ یہ وہی مچھلی تھی جو مقامی ماہی گیروں کی روزی کا ذریعہ تھا۔ کچھ کمپنیوں نے صومالیہ کے پانیوں کو زہریلے کیمیکلز اور جوہری فضلے کا ڈمپنگ گراؤنڈ بنا دیا۔ 2004 کے سونامی کے بعد زہریلے ڈرم ساحلوں پر بہہ کر آئے اور لوگوں کو بیماریوں اور ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ظلم کے خلاف مقامی ماہی گیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی کشتیوں کو ہتھیاروں سے لیس کیا اور غیر ملکی جہازوں کو روکنا شروع کیا۔ یہ لوگ شروع میں اپنے پانیوں کے محافظ بنے، لیکن جلد ہی ان کی یہ لڑائی ایک منظم جرائم پیشہ کاروبار میں بدل گئی۔ وہ بحری جہازوں کو ہائی جیک کرنے لگے، عملے کو یرغمال بنانے لگے اور بھاری تاوان مانگنے لگے۔ یوں صومالی سمندری ڈاکوؤں کا دور شروع ہوا۔ صومالی سمندری ڈاکوؤں کی زندگی کوئی فلم جیسا رومانس نہیں۔ یہ خطرناک، غیر یقینی اور اکثر خون ریز ہوتی ہے۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر جدید ہتھیاروں جیسے کہ کلاشنکوف اور RPG کے ساتھ سمندر میں نکلتے ہیں۔ ان کے ہدف بڑے کارگو جہاز، آئل ٹینکرز اور یہاں تک کہ لگژری یاٹس ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب ہائی جیک سے وہ لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2010 میں صومالی سمندری ڈاکوؤں نے تقریباً $170 ملین کا تاوان وصول کیا۔ لیکن اس زندگی میں خطرہ بہت زیادہ ہے۔ بین الاقوامی بحری فوج جیسے کہ نیٹو اور یورپی یونین کی فورسز ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ کئی ڈاکوؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور کچھ لڑائیوں میں مار دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی آمدنی کا بڑا حصہ ڈاکوؤں کے لیڈروں اور سرمایہ کاروں کو جاتا ہے جو زمین پر بیٹھ کر یہ کاروبار چلاتے ہیں۔ عام ڈاکو کو بس تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، لیکن غربت میں ڈوبے صومالیہ کے لیے یہ بھی بہت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سمندری ڈاکو ہیرو ہیں یا ولن؟ اگر ہم عالمی تناظر میں دیکھیں تو یہ واضح طور پر جرائم پیشہ ہیں۔ انہوں نے 2005 سے 2012 کے درمیان ہزاروں جہازوں پر حملے کیے، سینکڑوں ملاحوں کو یرغمال بنایا اور عالمی تجارت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ 2010 میں ان کے حملوں کی وجہ سے عالمی شپنگ کی لاگت 7 سے 12 ارب ڈالر تک بڑھ گئی۔ ان کے ہاتھوں کئی ملاح زخمی ہوئے یا مار دیے گئے۔ لیکن صومالیہ کے مقامی لوگوں کے لیے یہ ایک مختلف کہانی ہے۔ بہت سے لوگ انہیں ہیرو مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے غیر ملکی کمپنیوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ کینیڈین صومالی کانگریس کے صدر احمد حسین کے مطابق جبکہ
डाकू $100 मिलियन सालाना कमा रहे हैं, सोमालिया गैर कानूनी मछली पकड़ने से $300 मिलियन का नुकसान उठा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर गैर मुल्की जहाज इनके पानियों को लूटना बंद कर दें तो डाकू बनने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, सोमाली समंदरी डाकुओं का उरूज 2005 से 2012 तक रहा। इस दौर में इन्होंने 400 से जायद जहाजों पर हमले किए और 790 से जायद मल्लाहों को यरगमाल बनाया। लेकिन 2012 के बाद बैनुल अक़वामी बरादरी ने सख्त इक़दामात उठाए। नेटो, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक ने अपनी बहरी अफवाज को तैनात किया। मुसल्ला गार्ड्स को जहाजों पर रखा गया और सोमालिया के साहिली इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ गई। इसके नतीजे में 2013 के बाद समंदरी डाकुओं के हमलों में 90% से ज्यादा कमी आई। लेकिन क्या ये मसला मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया? नहीं। हालिया बरसों में कुछ नए हमले रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि सोमालिया में गुर्बत और बदअमनी अब भी मौजूद है। 2013 तक सोमालिया के हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन गैर कानूनी मछली पकड़ना और जहरीला फुजला अब भी एक बड़ा मसला है। जब तक ये बुनियादी मसाइल हल नहीं होते, समंदरी डाकुओं का खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगा। सोमाली समंदरी डाकुओं की कहानी हमें बताती है कि हर कहानी के दो रुख होते हैं। एक तरफ ये लोग जराइम पेशा हैं जो आलमी तिजारत और इंसानी जानों को खतरे में डालते हैं। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो गलत तरीके से ही क्यों ना हो। ये कहानी हमें गुर्बत, बदअमनी और आलमी नाइंसाफी के असरात को समझने पर मजबूर करती है। अगर हम चाहते हैं कि समंदरी डाकुओं का खात्मा हो तो हमें इनके बुनियादी मसाइल, गुर्बत, गैर कानूनी मछली पकड़ना और जहरीले फुजले का मसला हल करना होगा। नाजरीन, ये थी सोमाली समंदरी डाकुओं की हैरान कुन कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त रियाज अली यूसुफ जई को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।